इन्नल हम्दलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तहमीदात तमजीदात बुज़ुर्ग किब्रियाई बड़ाई शहनशाही अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात बाबरकत के लिए ख़ास है कि जिस परवरदिगार आलम ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर मुसलमानों के घराने में पैदा फरमाया और सबसे बढ़कर एहसान
کہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اہل الحدیث بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، نبی بے مثال ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد پیغمبر انقلاب پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے بھی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام عام کر جاؤں۔ برادران اسلام، آج کا میرا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و الفت ایمان کا لازمی حصہ، دین کا اہم جز اور اسلام کی اولین اور بنیادی شرط ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں محبت مصطفیٰ کا جذبہ، الفت مصطفیٰ کی تڑپ اور عقیدت مصطفیٰ کی لگن نہیں، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایسے غلیظ القلب والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، ایسے غلیظ القلب والا انسان منافق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے غلیظ القلب والا انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں، دنیا کائنات میں بسنے والے ہر مسلمان شخص کو نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ دنیا کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، بلکہ دنیا کائنات کی ہر محبوب شے سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر ماں باپ کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر بیوی بچوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر آل اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر خاندان اور برادری کو، قوم قبیلے کے لوگوں کو، دوست یاروں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر مال و متاع کو، مال و منال کو، حسن و جمال کو، پراپرٹی اور جائیداد کو، تجارت و کاروبار کو، مکانات اور محلات کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت کو کسی بھی صورت میں ہرگز قربان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ محض عقیدت کی نہیں بلکہ عقیدے کی بات ہے، جسے خود امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زبان حق سے بیان فرمایا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کائنات میں بسنے والے ہر مسلمان شخص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا دنیا کائنات کے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ محمد علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کے مجھ محمد علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ اس لیے شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ عزیز ساتھیوں، امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت و الفت صرف اپنے والدین اور آل اولاد سے ہی بڑھ کر نہیں، بلکہ اپنی جان جیسی عظیم اور محبوب شے سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، واللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ دنیا کائنات کے مسلمانوں، جب یہ فاروق اعظم کی محبت کو سنا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فاروق اعظم کی اس محبت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر یاد رکھنا تو کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کا اظہار نہ کر لے۔ یہ بات سننی تھی کہ فاروق اعظم پکار اٹھے، واللہ لأنت احب الی من کل شیء حتی من نفسی، اے اللہ کے رسول، اگر بات ایمان کی ہے تو آج عمر ساری کائنات کے سامنے اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ عملی محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور عملی محبت کے اگر نمونے دیکھنے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے۔ ایک موقع پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کے لیے صحابہ کرام سے چندے کا اعلان کیا۔ کون ہے جو اپنے مال اور دولت کو اللہ کے راہ میں قربان کر دے؟ حضرت ابو بکر سنتے ہیں، اپنے گھر کی طرف دوڑ دیے۔ فاروق اعظم سنتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کا سارا سامان لا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ محبت کا عالم دیکھیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دین کی خاطر، آپ کی محبت کی خاطر گھر کا آدھا سامان لا کر کے آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ باری ابو بکر کی آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر کا سارا جھاڑو لگا دیا، ایک سوئی تک نہیں چھوڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سوال پیش کیا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہو۔ یہ محبت کا عالم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم محبت رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن محبت رسول میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا، علیحدگی اختیار کی، صحابہ کرام سمجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دینے کا قصد کر لیا،
اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے۔ یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے، چونکہ آپ سسر رسول ہیں، آپ کی بیٹی اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں ہے۔ جوش تو آتا ہے، فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام کا چہرہ تک نہیں دیکھا جائے، اس گلی سے گزرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کچھ اور مسئلہ ہے۔ یہاں فاروق اعظم کا امتحان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ دوسری مرتبہ دستک دی، اجازت نہیں ملی۔ تیسری مرتبہ دستک دیتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر قربان جاؤں، بآواز بلند کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی کا سفارشی بن کر نہیں آیا، واللہ لئن امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرف عنقها لضربت عنقها۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم ہو میں اپنی بیٹی کا سر تن سے جدا کر دوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی رسول اللہ سے محبت تھی، بیٹی کو بھی قربان کر دیتے تھے، آل اولاد کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، اسی لیے امام الانبیاء علیہ السلام سے اپنی محبت و عقیدت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو عملی صورت میں ڈھالنا ہوگا، جس طرح صحابہ کرام نے عملی صورت میں ڈھالا۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات پر، آپ کی رسالت پر، آپ پر نازل شدہ کتاب پر، آپ کے ہر قول اور فعل پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ ایمان کے دعوے دار تو ہم بھی ہیں۔ ایک ایمان صحابہ کا تھا، ایک ایمان ہمارا ہے۔ عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کے دور میں بھی وہی خدا تھا، صحابہ کے دور میں بھی وہی پیغمبر تھے، صحابہ کرام کے دور میں وہی کتاب تھی جس کا مطالبہ رب کا قرآن کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، صحابہ کرام بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام کی جب سیرت پڑھتے ہیں، وہ تو یہود و نصارہ پر غالب تھے، ایمان تو ان کا بھی تھا، اور آج ایمان ہم بھی رکھتے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ پر غالب تھے اور ہم یہود و نصارہ سے مغلوب ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حالت اور کیفیت دیکھی نہیں جاتی، ننھے اور معصوم بچوں کو جس طرح بم کے دھماکوں میں ان کے جسم کو چھنڈی کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم دیکھا نہیں جاتا۔ یہود و نصارہ غالب آ چکے ہیں۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھیے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ برما کے مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے۔ عزیز ساتھیوں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا ہم، صحابہ کرام کا بھی ایمان تھا، وہ کم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ پر غالب تھے۔ ہماری کثرت ہونے کے باوجود ہم یہود و نصارہ سے مغلوب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں 313 تھے، 1000 کے لشکر پر غالب آئے۔ آج 56 سے زیادہ ممالک ہیں مسلمانوں کے، کہ اسرائیل قابو نہیں آ سکتا ہم سے۔ عزیز ساتھیوں، اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر فاروق اعظم جیسا ایمان ہو، آج بھی مسجد اقصی آزاد ہو سکتی ہے۔
محبت رسول کا پہلا تقاضا کہ ایمان اسی طرح لے کر آؤ جس طرح صحابہ اکرام لے کر آئے۔ اللہ نے اسی لیے تو ان کے ایمان کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ عزیز ساتھیوں، سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا تقاضا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہر قول پر، ہر فعل پر سر خم تسلیم کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سلنڈر کرنا ہوگا۔ اللہ نے کئی مقامات پر اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک پوری زندگی گزار دو، اپنے اعمال برباد مت کرو۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارو گے، تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا مقام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے مجھ رب العالمین کی اطاعت کی۔ کس قدر شرف ہے۔ تیسرا مقام، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار دیتے، اور کیوں خوش نصیب نہ ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو دنیا میں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو قابو رکھتے ہوئے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ان کی رفاقت، ان کی صحبت انبیاء کے ساتھ ہوگی، سبحان اللہ، صدیقین کے ساتھ ہوگی، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، کہنا آسان ہے، قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے۔ اگر ہمیں انبیاء کی صحبت مل جائے، صدیقین کی صحبت مل جائے، شہداء اور صالحین کی صحبت مل جائے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، قرآن خود کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی رفاقت نہیں ہو سکتی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا بھی شمار انہیں میں فرمائے۔ محبت رسول کا چوتھا تقاضا اتباع پیغمبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ لیکن آج معاملہ الگ ہے، مسلمانوں کی اکثریت، اللہ کی قسم انہیں شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ کہاں کی محبت کرتے ہو؟ صرف زبانی دعویٰ ہے، زبان سے اقرار کرتے ہو، لیکن بات اپنے اماموں کی مانتے ہو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ یہی وہ بدبخت گروہ ہے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اماموں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پیغمبر کو تسلیم کرتے ہیں صرف زبانی صورت میں، قولی صورت میں اقرار کر دیتے ہیں ہم پیغمبر سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، اے میرے محبوب، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے
اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ پہلا انعام کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب اور برگزیدہ اور چنیدہ بندے بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام اتباع پیغمبر کا دوسرا انعام ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عزیز ساتھیوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا تقاضا کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صرف تمہیں حکم نہیں دیتا، اللہ خود بھی کرتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس کے فرشتے آپ پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ عزیز ساتھیوں، ایمان سے بتائیے گا کیا ہم دن میں ایک مرتبہ بھی اپنے پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں؟ درود پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا میٹھا نام ہے، ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا زحمت ہی نہیں کرتے۔ عزیز ساتھیوں، کہ ہم اس پیغمبر علیہ السلام پر درود بھی نہیں پڑھ سکتے کہ جس نے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 2.5 سال رہ کر پتے چبا کر گزارا کیے، لیکن پھر بھی ہم تک دین پہنچایا، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا راہی بنانے کے لیے، جنت کا وارث اور مہمان بنانے کے لیے ہم تک دین پہنچایا۔ 2.5 سال آپ نے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پتے کھا کر گزارے کیے، اس پیغمبر کے لیے اتنا بھی حق نہیں بن سکتا کہ ہم درود پڑھیں؟ کیا ہم اس پیغمبر کے لیے درود نہیں پڑھ سکتے کہ جس نے احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروا لیے، لیکن پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ہم تک دین پہنچایا؟ کیا اس پیغمبر کے لیے درود بھی نہیں پڑھ سکتے جس نے طائف کے میدان میں ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا جسم لہو لہان کروایا؟ کیا اس پیغمبر کے لیے ہم درود بھی نہیں پڑھ سکتے کہ جس نے سجدوں میں اپنے رب سے خطاب کرتے ہوئے، آہوزاری کا اظہار کرتے ہوئے ربی امتی کی صدائیں لگائی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما؟ کیا ہم اس نبی کے لیے درود بھی نہیں پڑھ سکتے کہ جس نے کل قیامت کے دن اپنے امت کے حق میں سفارش کرنی ہے، سربا سجود ہو کر اپنے رب کے حضور ربی امتی کی صدائیں لگانی ہے؟ عزیز ساتھیوں، رب کا قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ پیغمبر کا احسان ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے ہی فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعۃ، آج جمعے کا دن ہے، آپ نے فرمایا مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خوشخبری، ان اول الناس بی یوم القیامۃ فاکثرہم علی صلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔
یہ محبت رسول کا چوتھا تقاضا ہے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے کسی بھی قول کی مخالفت نہ کی جائے، وگرنہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پیغمبر کے قول کی مخالفت سے احتراز کیا کرو، اجتناب کیا کرو، وگرنہ یا تو کسی فتنے کے شکار ہو سکتے ہو یا دردناک عذاب مل سکتا ہے۔ لیکن افسوس المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتی ہے، آپ کے قول کی مخالفت۔ آپ کہیں گے ہم تو نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے خاندان اور برادری میں کتنی ہی رسومات آتی ہیں، شادی اور نکاح کے مسائل ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ذرا ایمان سے بتائیے سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ گانے بھی لگتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ قول مصطفیٰ کی مخالفت نہیں ہے۔ پھر بات آتی ہے نہیں خاندان کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے، قوم قبیلے کا مسئلہ ہے، دوست یار کیا کہیں گے؟ عزیز ساتھیوں، وقتی تکلیف کو برداشت کر لیں، بڑے انجام سے بہتر ہے وقتی تکلیف کو آپ برداشت کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہنے دے، آخر میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہتے ہیں لوگ۔ محبت رسول کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بدعات اور خرافات سے اجتناب کیا کرو، کیونکہ یہ مہلک بیماریاں ہیں، انسان کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے مکمل کر دیا۔ کیا ضرورت ہو سکتی ہے اس میں کسی چیز کے ایڈ کرنے کی؟ اس میں کسی چیز کے نہ تو کمی کا کوئی شبہ ہے، نہ اضافہ کرنے کی ضرورت۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اتبعوا، کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے، فقد کفیتم، یہ تمہارے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا۔ ولا تبتدعوا، آپ نے صاف الفاظ فرمائے ولا تبتدعوا، بدعتی مت بننا، کیونکہ آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ساتواں تقاضا یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے تمام تر اختلافی مسائل اور مراحل میں، اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں حرف آخر، فیصل اور حاکم تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں قسم اٹھاتے ہوئے کہا فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، دنیا کائنات میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے فیصلوں میں، اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حرف آخر، فیصل اور حاکم تسلیم نہ کرے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقاضے بیان کیے، اپنا محاسبہ کیجئے ان میں سے کس پر عمل کرتے ہیں ہم۔ سب پر عمل کرنا ضروری ہے، محبت کا حق ادا تب ہوتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں دوسرا اہم ترین تقاضا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہم ترین اور بنیادی تقاضا ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں محبت کا اظہار تو کرتا ہوں لیکن آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، آپ کا کہاں نہیں مانوں گا۔ عزیز ساتھیوں، وہ مرتے دم تک آپ کی محبت کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ کون سی محبت ہے جس میں اطاعت نہیں۔
تو آپ بھی تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر اس محبت میں اطاعت کا پہلو موجود نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اصول اور قواعد سے ہٹ کر ہے، کیونکہ محبت اطاعت کے ساتھ منسلک ہے۔ اور اگر اس کے محبت کے حقیقی دعویدار دیکھنے ہیں تو صحابہ اکرام کی سیرت اٹھائیے، صحابہ کے درخشندہ پہلو اٹھائیے۔ اللہ کی قسم کائنات میں ان سے بڑھ کر پیدا نہیں ہوا جو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا حق ادا کر سکتے ان جیسے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم اٹھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسئلے میں اپنے آبا و اجداد کی قسم اٹھا لی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، لوگوں تمہارا پروردگار تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ فاروق اعظم فرماتے صرف یہ جملے سننے تھے، فما حلفت ذاکرا ولا آصلا، وہ دن تھا اس دن کے بعد نہ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے قسم اٹھائی، نہ کسی کی نقالی کرتے ہوئے قسم اٹھائی۔ یہ اطاعت جذبہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، صحابہ کا جذبہ ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں ہم محبت رسول میں کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، کیا منظر اور سما ہوگا۔ حالت نماز میں امام الانبیاء علیہ السلام جوتا اتار دیتے ہیں، صحابہ اکرام حالت نماز میں دیکھتے جوتا اتار دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے پوچھا، آپ نے چہرہ انور صحابہ کی طرف کیا، سبحان اللہ، خطاب کرتے ہوئے کہا او میرے جان نثارو تم نے جوتا کیوں اتارا؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو دیکھا آپ نے جوتا اتارا، ہم نے بھی اتار دیا۔ کہا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ پروردگار کو آپ کے جوتے کے نیچے ہر کسی غلاظت کی برداشت نہیں، جوتا اتار دیجیے۔ کہا میں نے اس لیے اتارا تھا۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی اطاعت پر، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے کہ آپ کے پاس جبرائیل آئے تھے یا نہیں آئے تھے، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتارے، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ کی ہر ادا پر فدا ہونے والے صحابہ، ہر حکم کی تعمیل کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان جیسی اطاعت کو اپنائیے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہو جائیں گے آپ۔ کس طرح وہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اطاعت پر قربان جاؤں، جمعے کا دن ہے، آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے چند صحابہ کو دیکھا کھڑے ہیں، ابن مسعود ابھی آ رہے تھے مسجد کی طرف، آپ نے چند صحابہ کو دیکھا کھڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت پر قربان جاؤں، ابھی مسجد نبوی کے دروازے پر تھے، اجلسو کے الفاظ سنے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے مسکرائے، تعالی ابن مسعود، ابن مسعود آپ کو تھوڑی کہا، یہ پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ آپ نے چند صحابہ سے کہا تھا بیٹھنے کا، لیکن اجلسو کے الفاظ جب ابن مسعود نے سنے کہیں گستاخی نہ ہو جائے، قول رسول کی مخالفت نہ ہو جائے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا عزیز ساتھیوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا قرضہ وصول کرنا تھا، مسجد نبوی میں ملاقات ہوتی ہے، قرضہ وصول کرنے کے لیے ان سے کہا، مطالبہ کیا، آواز بلند ہو گئی، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچتی ہے، آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے دیکھتے ہیں
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدھا قرضہ معاف کر دو۔ عزیز ساتھیوں، قرضے کا مسئلہ ہے، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ حکم مصطفیٰ سنتے ہی حضرت کعب فرماتے اللہ کے رسول آپ نے کہا معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا۔ ابن حضرت سے کہا تم آدھا قرضہ لوٹا دو۔ یہ صحابہ اکرام کی اطاعت ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی علماء اکرام سے سن رکھا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں دن کا وقت ہے، بھوک سے نڈھال ہوں، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ قربان جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت، دل میں خیال آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا پتہ مسئلہ بتانے کے بہانے ہی کچھ کھلا دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھنے لگے، انہوں نے کھڑے کھڑے مسئلے کا جواب دے دیا۔ دل میں خیال آیا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں، اسی بہانے مجھے کچھ نہ کچھ کھلا دیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی مسئلے کا جواب دیا۔ جب بات امام الانبیاء علیہ السلام کی آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ محبوب یہ مسئلہ ہے، آپ علیہ السلام چہرہ شناسی بھی تھے، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دیکھا اور تبسم کا اظہار کیا، آپ مسکرانے لگے، کہا ابو ہریرہ اور ساتھ چلے گھر پر۔ سبحان اللہ، چہرہ شناسی بھی تھے آپ، ساتھ لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا گیا محبوب ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک انتہا درجے کی عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بھی لے کر آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دل میں خیال پیدا ہوا ایک پیالہ ہے، بھوک بھی انتہا درجے کی ہے اور یہاں حکم مصطفیٰ آ چکا ہے۔ ایک پیالہ، بھوک انتہا درجے کی ہے، لیکن دل میں سوچا کہ اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہوں لیکن حکم مصطفیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اپنی بھوک پر حکم مصطفیٰ کو مقدم رکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ اطاعت ہے، اپنی بھوک برداشت کر لی، لیکن پھر ہوا کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ صفہ والوں نے سیر ہو کر وہ پیالہ پیا۔ بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی نوش کرو۔ اس میں اطاعت کا جذبہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری واقعہ عرض کر کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان کے ہاں صحابہ کرام کو شراب کے بھر بھر کے جام پلا رہے ہیں، چونکہ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اتنے میں گلی سے ایک منادی کرنے والا یہ صدا لگاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا منادی تھا، الا ان الخمر قد حرمت۔ حضرت انس پورا نقشہ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب یہ صدا صحابہ نے سنی جن کے ہاتھ میں شراب کے بھرے بھرے جام تھے، فرماتے ہیں جن کے منہ میں شراب کے جام تھے، جن کے منہ میں شراب تھی، انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم اس دودھ کو اندر لے کر جائیں۔ اس قدر صحابہ نے اطاعت کی پیغمبر علیہ السلام۔ فرمایا میں نے اس دن مدینہ کی گلیوں میں دیکھا شراب بہہ رہی تھی، صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت۔ عزیز ساتھیوں، میرے عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ پیغمبر علیہ السلام سے حقیقی محبت کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام جیسی کیجیے، کیونکہ ایک محبت مصطفیٰ ہماری ہے، ایک محبت مصطفیٰ صحابہ کی ہے۔ ہماری محبت مصطفیٰ میں اور صحابہ کی محبت مصطفیٰ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری محبت مصطفیٰ صرف زبان تک محدود ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے،
عزیز ساتھیوں، یہ کیسی محبت ہے جس میں اطاعت رسول کا پہلو موجود نہیں، جس میں محبت رسول کے تقاضوں کو پامال کیا جائے۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، کام یہود و نصارہ کے کرتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، سود کے کاروبار سر عام کرتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں سر عام کرتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، سیرت و صورت یہودیوں کی اپناتے ہیں، لائف اسٹائل یہودیوں کا اپناتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا کر اپنے اماموں اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس لیے اگر محبت صحابہ جیسی ہے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، جس طرح انہوں نے صحابہ اکرام نے محبت کر کے دکھائی ہے، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں پر سمعنا و اطعنا کی صدائیں لگائی تھی، آمنا و اطعنا کی صدائیں لگائی تھی، آمنا و صدقنا کی صدائیں لگائی تھی، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں پر میدانوں کے میدان سجائے تھے۔ کبھی بدر کا میدان سجایا، کبھی احد کا میدان سجایا، کبھی غزوہ خیبر سجایا تو کبھی غزوہ خندق کو سجایا۔ اسی لیے تو حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دنیا کائنات کو یہ پیغام اور میسج سنا دیا کہ اصل کامیابی دنیا کی محبت سے نہیں، بلکہ اصل کامیابی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہونے سے ملتی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔